بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ مومنین کرام، یا علی مدد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ مومنین کرام، یا علی مدد۔ آپ سب کو عید غدیر اور بیوی پاک کی نسبت سے جو خوبصورت دن ہے اس کی مبارکباد۔ آج مومنین کرام آپ کے سامنے میں کتاب غرر الحکم سے مولا علی علیہ السلام کی کچھ احادیث لے کر حاضر ہوا ہوں جو مومن کے بارے میں ہے کہ مومن کی کیا نشانیاں، مومن کی کیا صفات ہیں۔ وہ مومن کے حوالے سے میں آپ کے سامنے احادیث پیش کروں گا۔ یہ کتاب کا نام ہے غرر الحکم۔ اس کا یہ اردو ترجمہ میرے سامنے ہے، حصہ اول۔ اس اردو ترجمے کا نام اقوال علی علیہ السلام ہے۔ اس کو جو ترجمہ جو کیا ہے اس کا وہ سید حسین شیخ نے کیا ہے، اور اس کو چھاپا ہے ادارہ منہاج الصالحین لاہور والوں نے۔ ٹھیک ہے، اس میں مومن کا جو سیکشن ہے جس میں مومن کے بارے میں حدیث ہے مولا کی، وہ صفحہ نمبر 89 سے شروع ہوتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ مومن نہایت سچا اور بڑا احسان کرنے والا ہوتا ہے۔ مومن نہایت سچا اور بڑا احسان کرنے والا ہوتا ہے۔ مومن پاک دامن، قناعت کرنے والا، منزہ اور پارسا ہوتا ہے۔ مومن وہ ہے جس کی محبت اللہ کے لیے، جس کی دشمنی اللہ کے لیے، اور جس کا لینا دینا اللہ کے لیے ہو۔ مومن خوشحالی میں شکر کرنے والا، مصیبت پر صبر کرنے والا اور کشائش میں خوف کھانے والا ہے۔ مومن ثروت مندی کے زمانے میں پاک دامن اور دنیا سے بری ہے۔ یعنی کہ مومن جب اس کے پاس دولت ہوتی ہے تو وہ پھر بھی پاک دامن رہتا ہے اور وہ دنیا سے بری رہتا ہے، دنیا دار نہیں ہوتا۔ پھر آگے فرماتے ہیں مولا کہ مومن عزیز و گراں قدر اپنے نفس کا محافظ ہوتا ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں مولا کہ مومن دائم ذکر، ہمیشہ یاد اللہ میں مشغول، کثیر الفکر، آفاق و آیات میں بہت زیادہ غور کرنے والا، نعمتوں پر شکر کرنے والا اور بلاؤں پر صبر کرنے والا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ میں آپ کو ساری یہ حدیث مومن کے حوالے سے جو اس کتاب میں وہ میں آپ کو سناؤں گا، تاکہ آپ کو احساس ہو کہ یہ مومن جو ہم لوگ کہتے ہیں ایک دوسرے، ہمیں یہ حدیث بھی ان پہ بھی غور کرنا ہے۔ مومن بڑا حیادار، بے نیاز، یقین کرنے والا اور پرہیزگار ہے۔ مومن ہمیشہ گناہ سے بچتا ہے، بلا سے ڈرتا ہے اور اپنے پروردگار کی رحمت کا امیدوار رہتا ہے۔ مومن کا میدان دنیا ہے اور عمل اس کی ہمت ہے، اور موت اس کا تحفہ ہے، اور جنت اس کے مقابلے کا تمغہ ہے۔ جو یہ دنیا میں جو یہ مقابلہ کر رہا ہے پاک دامن رہنے کا، اور معصومین علیہ السلام کی اطاعت کرتا ہے اور اس پر ان کی بتائے ہوئے احکام کی تعمیل کرتا ہے، سر تسلیم خم کرتا ہے، اس کا جو ہے نا تمغہ، اس کو جنت کے عوض وہ تمغہ عطا ہوتا ہے۔ مومن وہ ہے جو اپنے قلب کی پستی اور شک سے اپنے قلب کو پاک کر لیتا ہے، یعنی اس کے دل میں کوئی شک نہیں ہوتا، وہ یقین رکھتا ہے مولا علی علیہ السلام کی ولایت پر۔ وہ مومن ہے جو اپنے دل کو شک سے پاک کر لیتا ہے۔ مومن اطاعت و عبادت کا حریص اور حرام سے بچنے والا ہوتا ہے۔ کیا ہے کہ مومن معصومین علیہ السلام کی اطاعت کرتا ہے، ان کے بتائے ہوئے طریقے پر عبادت کرتا ہے، اور ولایت کا دامن تھامے رکھتا ہے۔ جو بھی عبادت کرے وہ مومن اطاعت کرتا ہے، پھر عبادت کرتا ہے، اس کا لالچ اسے یہ ہوتا ہے کہ میں مولا کی اطاعت کر رہا ہوں اور مولا کے بتائے ہوئے احکام پر عبادت کر رہا ہوں، اور وہ حرام سے بچنے والا ہوتا ہے۔ مومن کا نفس پتھر سے زیادہ سخت اور مضبوط ہے۔ مومن جب دیکھتا ہے تو عبرت حاصل کرتا ہے۔ مومن جب دیکھتا ہے تو عبرت حاصل کرتا ہے، اور جب خاموش رہتا ہے
تو غور کرتا ہے، اور جب بولتا ہے تو اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور جب اسے کچھ دیا جاتا ہے تو شکر ادا کرتا ہے، اور جب بلاؤں میں گھر جاتا ہے تو صبر کرتا ہے۔ مولا آگے فرماتے ہیں کہ مومن کو اگر نصیحت کی جاتی ہے تو وہ باز آ جاتا ہے، اگر اسے ڈرایا جاتا ہے تو وہ کنارہ کش ہو جاتا ہے، اگر سمجھایا جاتا ہے تو اسے عبرت لیتا ہے اگر اسے یاد دہانی کرائی جاتی ہے تو متوجہ ہو جاتا ہے، اور اگر اس پر ظلم کیا جاتا ہے تو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مومن دنیا کو عبرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، مجبوری میں کھاتا ہے اور اس میں عداوت و دشمنی کے کان سے سنتا ہے۔ مومن وہ ہے جو اپنے دین کو اپنی دنیا سے بچاتا ہے۔ بڑا غور طلب یہ حدیث، بہت زیادہ غور کرنا ہے آپ نے اس حدیث پر۔ مومن وہ ہے جو اپنے دین کو اپنی دنیا سے بچاتا ہے، اور فاجر وہ ہے جو اپنی دنیا کو اپنے دین سے بچاتا ہے۔ یعنی کہ مومن جو ہے نا، وہ دین دنیا کے لیے نہیں حاصل کرتا، وہ دین کا جو اس کے دل میں جو دین ہے وہ دنیا حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے۔ لیکن جو فاجر ہے، جو آج کل آپ دیکھ رہے ہیں ممبروں پہ بھی چڑھے ہوئے ہیں فاجر، وہ دنیا حاصل کرنے کے لیے دین کی طرف جو ہے نا ان کی رغبت ہے کہ دنیا حاصل کی جائے کسی طریقے سے، وہ فاجر ہے۔ اور جو دین حاصل کرتا ہے دین کی حاصل کرنے کے لیے، دنیا کے لیے نہیں، وہ مومن ہے۔ مومن اپنے نفس پر امین اور اپنی ہوا و ہوس پر مسلط اور اپنے حواس پر قابو رکھنے والا ہے۔ بے شک مومن مہربان ہوتے ہیں۔ یقیناً مومن کی شگفتگی اس کے چہرے پر، اس کی طاقت اس کے دین میں، اور اس کا حزن و ملال اس کے دل میں ہوتا ہے۔ بے شک جب مومنین سے کوئی ایسا عمل ہو جاتا ہے جس پر اس کا ایمان استوار نہیں ہے تو وہ پشیمان ہوتا ہے، وہ توبہ کرتا ہے، وہ استغفار کرتا ہے۔ اگر کوئی غلطی سے کوئی ایسا عمل ہو جائے جو اسے دانستگی سے، نادانستگی سے کوئی ایسا عمل ہو جائے جو اس کے ایمان پر نہیں ہے، وہ اس سے پھر معذرت کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، استغفار کرتا ہے۔ مومن کی بے نیازی اللہ پر توکل ہے۔ یقیناً مومن نے اپنی عقل کو زندہ کیا اور اپنی شہوت کو مار ڈالا، اور اپنے پروردگار کی اطاعت کی اور اپنے نفس کی مخالفت کی۔ مومن متقی، قناعت کرنے والے اور پاک دامن ہے۔ مومن کے 3 اوقات ہیں، یعنی کہ اس کے دن میں 3 حصے ہیں اس کے، جس طریقے سے وہ گزارتا ہے ایک دن کو، کہ ایک وقت میں وہ اپنے اللہ سے راز و نیاز کرتا ہے، ایک وقت میں وہ اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے اور اپنی اصلاح کے لیے اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے، اور ایک وقت میں وہ اپنے نفس کو حلال اور بہترین چیزوں کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ مومن حاسد نہیں ہوتا، نہ ہی اس میں کوئی کینہ ہوتا ہے، نہ وہ بخیل ہوتا ہے۔ مومن تو بس بردبار و مہربان ہوتا ہے۔ وہ مومن نہیں جو اپنی اصلاح معاش کی پرواہ نہیں کرتا، یعنی کہ جو رزق روٹی کے لیے جو معاش آپ نے اختیار کیا ہوا ہے، وہ اس کی جو نا خاص طور پر وہ اس کو دیکھا جاتا ہے کہ اس میں کسی طریقے سے کوئی ایمان کے مختلف تو نہیں ہے آپ کے ایمان سے وہ معاش۔ جیسے اگر یہ جو لوگ کسی بھی ایسے ذریعہ معاش ہوتا ہے جس میں وہ اسلام کے خلاف ہی ہے، وہ ایمان کے خلاف ہی ہے کوئی ذریعہ معاش، تو وہ مومن نہیں ہے، وہ لوگ مومن نہیں ہیں۔ وہ مومن وہ ہے جو اپنی اصلاح معاش کی پرواہ کرتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ یہ میں جو روزی روٹی کما رہا ہوں یہ ایمان کے مطابق ہے۔ اور مولا فرماتے ہیں اگر میں مومن کی ناک پر بھی ماروں کہ مجھ سے دشمنی کرے، پھر بھی وہ مجھ سے دشمنی نہیں کرے گا، اور اگر میں منافق کو پوری دنیا ہی دے دوں کہ وہ مجھ سے محبت کرنے لگے تو وہ کبھی بھی مجھ سے محبت نہیں کرے گا۔ مولا فرماتے ہیں جو ایمان لایا وہ اللہ کے عذاب سے امان میں رہا، جو ایمان لاتا ہے اس کے یقین میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں مومن
شکم سیر نہیں ہو سکتا جبکہ اس کا بھائی بھوکا ہو۔ اللہ اکبر۔ مومن کی شگفتگی اس کے چہرے پر اور اس کا حزن اس کے دل میں ہوتا ہے۔ اس کا دل ہر چیز سے زیادہ وسیع ہوتا ہے اور اس کا نفس ہر چیز سے زیادہ ذلیل، کہ وہ اپنے نفس کو ایسے نیچے رکھتا ہے۔ وہ خود کو بلند و بالا نہیں سمجھتا، وہ بلند منصب سے کراہت کرتا ہے اور ریاکاری یعنی دکھاوے کے کام کو پسند نہیں کرتا۔ آخرت کی فکر کی وجہ سے اس کا غم طویل ہوتا ہے، یعنی کہ وہ ہر وقت آخرت کی اصلاح کے لیے کام کرتا ہے، ریاکاری اور دکھاوے کے لیے نہیں کرتا۔ آپ کو آج کل نظر آ رہے ہوں گے ہر طرف ریاکار جو عبادتوں میں مشغول ہوتے ہیں، ریاکاری دنیا داری کے لیے، دنیا حاصل کرنے کے لیے دکھاوا کرتے ہیں۔ وہ کسی بھی جگہ پہ کیسی بھی عبادت کر رہے ہوں، وہ دنیا حاصل کرنے کے لیے عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ ریاکار مومن جو ہے نا، وہ ریاکار نہیں ہوتا، وہ دکھاوے کے لیے باتیں نہیں کرتا۔ ریاکاری کے کام کو مومن کبھی پسند نہیں کرتا، مولا فرماتے ہیں، اور آخرت کی فکر کی وجہ سے اس کا غم طویل ہوتا ہے۔ یعنی وہ جو عبادت کرتا ہے یا جو بھی وہ زندگی گزارتا ہے، وہ آخرت کی فکر کے لیے گزارتا ہے کہ میری آخرت اچھی ہو۔ وہ زیادہ خاموش رہتا ہے، اس کا وقت مشغول رہتا ہے، بیہودہ امور میں عمر نہیں گواتا، نہایت ہی صابر و شاکر، عاقبت اور اپنے امور کی درستگی کی فکر میں مصروف رہتا ہے۔ اپنی حاجت یا دوستی کے سلسلے میں بخیل ہوتا ہے، یعنی کسی سے آسانی سے دوستی نہیں کرتا، ہر کسی سے دوستی نہیں کر لیتا کہ بھئی تم بھی دوست ہو، تم بھی دوست ہو۔ جو مکمل اس کے ساتھ ایمان کے ساتھ اس کو نظر آتا ہے، اس کے ساتھ ہی وہ دوستی کرتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ ہمیشہ نرم مزاج رہتا ہے، اس کا نفس سخت یعنی دشواریوں میں ثبات و پائیداری کا مظاہرہ کرتا ہے، اور مومن نرم مزاج مومنوں کے ساتھ رہتا ہے، انہی سے دوستی کرتا ہے۔ بے شک مومن کا یقین اس کے عمل میں نظر آتا ہے اور منافق کا شک اس کے عمل میں نظر آتا ہے۔ کتنی بڑی حدیث ہے۔ مومن کا یقین اس کے عمل میں نظر آتا ہے، یعنی کہ کیا یقین؟ ایمان کیا ہے؟ علی کی ولایت ہے نا ایمان۔ اب وہ جو بھی عمل کرے گا مومن، وہ علی کی ولایت کے ساتھ کرے گا، یہ اس کا یقین ہے، اس کے عمل میں نظر آئے گا۔ اور منافق کیا ہے؟ وہ شک کرے گا اپنے، اور اس کے عمل میں ظاہر ہو جائے گا وہ شک، کیونکہ وہ ولایت کے ساتھ متمسک نہیں رہے گا، ولایت کا اقرار نہیں کرے گا، اس لیے وہ شک میں مبتلا ہو جائے گا، اور اس کا عمل جو وہ ظاہر کر دے گا اس کا شک، اور وہ منافق ہے۔ مومن حق سے جدا ہونے اور دشمنی سے پاک ہوتا ہے، یعنی وہ کبھی بھی حق سے جدا نہیں ہوتا اور دشمنی نہیں رکھتا، وہ پاک ہوتا ہے اس سے۔ مومن جو ہے، مومن گناہ سے منہ موڑنے والا اور اس پر پشیمان ہونے والا، استغفار کرنے والا اور توبہ کرنے والا ہے۔ ٹھیک ہے۔ مومن کی طبیعت صاف رہنا اور غصے کو پی جانا اس کی عادت ہے۔ مومن کا حسن و جمال اس کی پارسائی ہے۔ مومن اپنے پروردگار کی اطاعت میں سر جھکانے پر خوش اور اپنے گناہ پر غمگین ہوتا ہے۔ مومن ہمیشہ نرم مزاج ہوتا ہے۔ جب مومن کی روح موت یا معنوی کمال کے سبب فرشتوں کے زمرہ میں آسمان پر پہنچتی ہے تو ملائکہ تعجب کرتے ہیں اور کہتے ہیں تعجب ہے کہ اس نے اس جہان سے کیسے نجات پائی، یعنی کہ اس دنیا میں وہ کیسے پھر بھی ایسا مومن رہا جس میں بہت سارے ایسے نیک تھے جو بدکار ہو گئے، جو بیکار ہو گئے۔ یہ مومن کیسے اس دنیا سے یہ آیا ہے کہ ابھی بھی مومن ہے، حالانکہ اس دنیا میں کئی نیکوکار جو ہیں بیکار ہو گئے۔ مولا فرماتے ہیں کہ مومن اپنی فکر میں مغموم اور اپنی دوستی میں بخیل ہوتا ہے، یعنی بہت جلد ہر کسی سے دوستی نہیں کر لیتا۔ مومن خوش خلق، نرم مزاج اور جلد معاف کرنے والا ہوتا ہے۔ مومن ظلم نہیں کرتا نہ ہی گناہ۔ مومن اس کے ساتھ بھی انصاف کرتا ہے جو اس کے ساتھ انصاف نہیں کرتا۔ بے شک مومنین نرم مزاج ہوتے ہیں، بے شک مومنین نیکوکار ہوتے ہیں، بے شک مومنین اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ مومنین کرام، آپ کے سامنے میں نے
کتاب غرر الحکم سے، جس کا ترجمہ اقوال علی علیہ السلام جلد اول سے، مومن کا پورا باب کی جو احادیث آپ کے سامنے پیش کی ہیں، اس امید پر کہ آپ ان احادیث کو سن کر مولا کے ان فرامین پر سر تسلیم خم کریں گے، ان کو بار بار سنیں گے، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو یہ سنائیں گے، اور کوشش یہی کریں گے کہ مولا کے فرامین اقدس پر سر تسلیم خم کرتے ہوئے مومن کا ٹائٹل، اپنے جو تمغہ ہے وہ اپنے ماتھے پر سجائیں، تاکہ ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے آپ کی پیشانی اس نور سے چمکے جو مولا کی ولایت کے حوالے سے آپ کو عطا ہوگا، جو آپ پھر مومن کہلائیں گے۔ آپ مولا پر ایمان رکھ کر مومن کہلائیں گے۔ آج غدیر کے حوالے سے جو اللہ نے کہا کہ آج دین مکمل ہو گیا علی کی ولایت پر، اس پر ایمان رکھتے ہوئے آپ مومن بن جائیں، اور انشاءاللہ مولا جن کو ابھی بھی کچھ شک ہے وہ مومن بن جائیں گے، مولا ان کو ہدایت عطا فرمائیں گے انشاءاللہ مولا۔ مومنین کرام، اس ویڈیو کو رزق معرفت کی نیت سے تمام لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، اور کوشش یہ کریں کہ اگر کوئی شخص آپ سے تھوڑی بہت اگر پوچھتا بھی ہے ان چیزوں کے بارے میں، یا وہ اس کو یہ چیزیں آپ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ ایمان نہیں لا رہا، یا ہو سکتا ہے کہ اس وقت اس تک یہ چیزیں نہ پہنچی ہوں، تو آپ یہ کوشش کریں کہ اس تک یہ چیزیں پہنچائیں، اور ہو سکتا ہے وہ کل کو یہ احادیث کو جان کر ساتھ تسلیم خم کر کر آپ سے بڑا مومن ہو جائے۔ تو کسی کے لیے یہ دروازہ بند نہ کریں۔ مولا علی علیہ السلام کا یہ جو در اقدس ہے، اس پر سب کو لانے کی کوشش کریں، اور ان کو بتائیں کہ یہ حدیث ہے، یہ پڑھیں۔ کچھ لوگ توجہ نہیں کرتے، خود تحقیق نہیں کرتے، اور لوگوں کی سنی سنائی باتوں پر جا کر یہ عمل پیرا ہو جاتے ہیں۔ وہ سستا دین خریدنے دکان سے نکل جاتے ہیں۔ ممبروں پر بیٹھے ہوئے جو لوگ آج کل علی علیہ السلام کے خلاف بکواس کر رہے ہیں، شیعہ لبادوں میں شیعہ امامے پہن کے اور لبادے پہن کے بیٹھے ہیں ممبروں پر، اور علی کو تقوی کے معیار پہ کوئی تول رہا ہے، کوئی کسی معیار پہ تول رہا ہے، تو ان لوگوں سے بچائیں، ان لوگوں کو مولا کی احادیث ان لوگوں تک پہنچائیں، کیونکہ معصوم کا فرمان ہے کہ غیبت کے دور میں جو ہے نا احادیث کے راوی، روایت کرنے والے تم پر حجت ہیں، وہ احادیث تم پر حجت ہے۔ تو یہ کوئی مولوی نہیں ہے جو حجت ہے، یہ مولا کی احادیث حجت ہیں آپ پر۔ یہ مولا کی احادیث ہیں، وہ بیان کرنے والے، جو مولا کی احادیث بیان کرنے والے، وہ آپ ان کے پاس جائیں، ان سے وہ احادیث لیں، اور مولا کی ان احادیث کی نشر و اشاعت کریں، تاکہ دوسرے جو لوگ ہیں وہ بھی ان جعلی لوگوں سے بچیں، اور مومن جو ہے نا اس کا یہی عمل ہے کہ وہ مولا کے ذکر کی نشر و اشاعت کرتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجہم۔ سدا سلامتی ہو آپ سب کی، مولا آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں، آپ کے گھر والوں کو سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں، ہر قسم کے جن و انس و بلا وبا کے شر سے محفوظ رکھیں۔ یا علی مدد مومنین کرام۔